بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم اور ضروری چیز کے سلسلے میں آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں آج پورے ہندوستان میں کھلبلی ہے، اور اس ہندوستان کے تمام سنجیدہ شہریوں میں پریشانی، بے چینی لاحق ہے۔ خصوصاً امت مسلمہ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں پرخوں نے جو زمین اللہ کے لیے وقف کر دی ہیں، جائیدادیں دے دی ہیں، یہ حکومت وقت آج اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، اپنے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نہ اسے مطلب ہے کہ ہندوستان کا قانون اور دستور کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، اور نہ اسے یہ مطلب ہے کہ شرعی قوانین کیا ہیں، مسلمانوں کے مذہبی طریقے کیا ہیں، اصول کیا ہیں۔ اسے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس بل کے پاس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ہندوستان کے اوقاف کی زمین کا میں مالک بن جاؤں، اور میں اپنے تصرف میں جس طرح چاہوں، جیسے چاہوں لاؤں۔ یہ ان کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بل میں غیر قوموں کو ذمہ دار بنانے کی بات آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بل میں ضلع ڈی ایم اور کلکٹر کو فیصلے کا اختیار دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مہیلا کو موقع دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی خالص مذہبی چیز میں مسلمانوں کے علاوہ غیر قوموں کو ذمہ داری دے کر یہ اس بات کو واضح کرنے کی یہ مکمل ثبوت ہے کہ حکومت کی نیت اس معاملے میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر ضلع کلکٹر کو اس کے فیصلے کا اختیار ہوگا، وہ ان کے تابع ہوگا، جو وہ کہے گا اسی کے مطابق یہ ڈی ایم اور کلکٹر اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور جو غیر مسلموں کے ذمہ دار بننے کی بات آ رہی ہے، تو جو ان کے دستے نگراں ہوں گے، جو ان کے چہیتے ہوں گے، اسی کو اس وقت کی ذمہ داری دی جائے گی، اور وہ اس کے کہنے کے مطابق عمل کر کے ان کے سامنے محبوب و مقرب بننا چاہیں گے۔ یقیناً آج بہت ہم سبوں کے سامنے مشکل وقت آ گیا ہے، پریشانی کی گھڑی کھڑی ہے، پریشانی کا وقت ہم سبوں کے سامنے آ چکا ہے، اور ہم سبوں کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ آج ہمارے آباء و اجداد کی اتنی زیادہ تعداد میں وقف کی جائیداد کی حفاظت کیسے ہو، صحیح مصرف میں اس کو کیسے لگایا جائے، صحیح مقاصد میں اس کو کیسے رکھا جائے، صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کیسے کی جائے، آج ہم سبوں کو یہ پریشانی لاحق ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات سے ہم سبوں کو کبھی بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احساس کم تری میں ہم سبوں کو کبھی بھی مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے ایمانی قوت، ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں مخالفت کرنی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، اور اجتماعیت اور اتحاد کی فضا قائم کر کے حکومت وقت کے سامنے دیوار آہنی بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اسے یہ احساس ہو، حکومت وقت کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ امت اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ قوم اپنے حقوق کے لیے
ईमानी क़ुव्वत, ईमानी जज्बे के साथ बहुत आगे तक जा सकती है। अगर हमारी इज्तिमाइयत, हमारी क़ुव्वत का एहसास अगर इस हुकूमत को हो जाए तो मुमकिन है इस बिल के पास करने में वो पीछे हट जाए, कदम पीछे हटा ले। लेकिन अभी तक कोई नरमी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इस सिलसिले में हम सबों को भी नर्म होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिन ब दिन ईमानी क़ुव्वत, ईमानी जज्बे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अकाबिरीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान और दिगर तंजीमों के ज़िम्मेदारों के पैगामात के मुताबिक हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस बिल की मुखालफत में जानी माली कुर्बानी देने की ज़रूरत है। कहीं आज अगर हम जानी माली कुर्बानी न दें, अपनी ज़बान को हम इस्तेमाल न करें, इज्तिमाइयत इत्तिहाद का सबूत न दें, खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो जाए और बाद को हम इसकी हिफाजत के लिए, इसको हासिल करने के लिए तगो-दौर करेंगे, कोशिशें करेंगे, अदालतों का चक्कर काटेंगे, जिसका कोई हासिल नहीं निकलेगा। आज वक्त है कि हम इस बिल के साथ, इस बिल के लिए मजबूती के साथ मुखालफत करना शुरू कर दें और सेलेक्ट कमेटी ने, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने इस हिंदुस्तान के शहरियों से राय तलब की है कि हम तमाम लोगों से राय तलब करेंगे कि इस बिल के सिलसिले में उसकी राय क्या है। चुनांचे 13 सितंबर तक आखिरी तारीख़ मुतय्यन की गई है और इस तारीख़ से पहले हम लोगों की राय मुकम्मल चली जानी चाहिए। हर एक नेट वाले मोबाइल, बड़े वाले मोबाइल से जिसमें आईडी मेल बना हुआ हो, हर एक मोबाइल से अपनी राय हर एक की चली जानी चाहिए, क्योंकि आज हमारी राय नहीं जाएगी और वहाँ हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारी राय कम होगी। खुदा ना खास्ता इस बिल के पास होने के लिए कहीं यही ज़रिया न बन जाए। आज हम कोशिश करें, आज 12 तारीख़ है और सिर्फ़ 24 घंटे का वक्त रह गया है। हम सभी हजरात से गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी हजरात खुद भी राय दें और आपके क़ुर्बो जवार में, आपकी जानकारी में जितने लोग हैं, आप उनको फ़ोन के ज़रिए ख़बर भी करें। अगर करीब में है तो आप ख़ुद भी उनके मोबाइल में उनकी राय आप ख़ुद भी इरसाल करवा सकते हैं, अपनी राय भी इरसाल कर सकते हैं। हमें इसमें कोताही, सुस्ती कतन नहीं करनी चाहिए। एक दीनी मामला है, एक दीनी चीज़ के लिए ये बात कही जा रही है। अगर हम सुस्ती कर लिए, काहिली से काम लिए, तो खुदा ना खास्ता हमारी ये सुस्ती, हमारी ये कमज़ोरी हमारे लिए ख़तरनाक न बन जाए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए ख़तरा लाहिक होने का ज़रिया न बन जाए। और दूसरी बात, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड की तरफ से 15 सितंबर 2024 ईस्वी बवक्त 9 बजे ता 10 बजे 2 बजे दिन बापू सभागार हाल निज गांधी मैदान में कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहां पहुंचने की कोशिश करें। इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तान के तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से क्या पैगामात दिए जा रहे हैं, क्या लाहे अमल तैयार किए जा रहे हैं, आप वहां जाकर बराह रात सुने, समझें और अपने अपने मुकाम पर आकर
آئندہ اسی اعتبار سے آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، اپنی کوشش کو دن بدن آگے بڑھاتے رہیں۔ اگر ہم اس ترتیب اور اس طریقے سے اس بل کے مخالفت میں ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو یقین جانیے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ ہمارا حامی ہوگا، اللہ ہمارا ناصر ہوگا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس روئے زمین پر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے کہ یہ بل پاس نہ ہو، یقین جانیے ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ بل قطعاً پاس نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمیں اپنے بس میں جہاں تک ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے بس میں جتنا ہے عمارت شریعہ پیش قدمی کر رہی ہے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور دیگر ہندوستان کے تمام اکابرین اور تمام تنظیموں کی طرف سے پہل اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کی اس محنت، ہم سبھوں کی اس کوشش کو کامیاب بنائے، اور کامیابی کے ساتھ ہم سبھوں کو اللہ نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔